السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھیں گے۔ لکل امت امین وامین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں ایک امانت دار شخص ہوا کرتے ہیں اور میری امت کے امانت دار شخص ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ کان وضیء الوجہ، روشن چہرے والے، بہی الطلع، ہسمکھ پیشانی والے، خوش پیشانی والے، نحیل الجسمی، ہلکے پھلکے جسم والے، طویل القامتی، نحیل اصل بولتے ہیں نکھرا ہوا، تو کر سکتے ہیں نکھرے ہوئے جسم والے، اور بہیون بولتے ہیں ہسمکھ، اور طلعتن پیشانی، طویل القامتی دراز قد یعنی لمبا قد، خفیف العارضین، عارضن کے معنی ہیں رخسار، یہ تثنیہ ہے، رخسار، دونوں رخسار اتنے ہلکے، ترتاح العین لمرآ کہ ان کو دیکھنے سے آنکھوں کو راحت ملے، وتأنس النفس للقیا، اور ان کی ملاقات سے طبیعت مانوس ہوئے، ویطمئن الیہ الفؤاد، اور ان سے دلوں کو اطمینان ملے، فؤاد جمع افئدہ دل۔ وکان الی ذلک رقیق الحاشیہ، اور ان تمام خصوصیات کے بعد وہ رقیق الحاشیہ بڑے خوشحال تھے، جم التواضع، بہت زیادہ متواضع، شدید الحیا، بڑے شرمیلے، لیکنہ کان اذا حزب الامر وجد الجد، یہ حزب الامر وجد الجد دونوں ہم معنی لفظ ہیں، معنی ہوں گے لیکن جب کوئی معاملہ سنگین ہو جاتا، یغدو وہ ہو جاتے، کأنہ اللیث عادیا، گویا کہ ببر شیر ہوں، فہو یشبہ نصل السیف رونقا وبہاء، تو وہ مشابہ ہو جاتے تھے، نصل دھار، نصل السیف تلوار کی دھار کی طرح ہو جاتے تھے، رونقا چمک میں، وبہاء اور دمک میں، یعنی وہ چمک اور دمک میں تلوار کی دھار کے مشابہ ہو جاتے تھے، ویحکیہ حدۃ ومضاء، اور اسی کے مثل ہو جاتے تھے، یعنی تلوار کی دھار کے مثل ہو جاتے تھے، حدتاً تیزی میں، ومضاء اور کاٹنے میں۔ ذالکم هو امین امت محمد، اب کون شخص ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ امت کے امانت دار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امانت دار، عامر بن عبداللہ بن جراح فہری القشری، جن کی کنیت المکنہ بابی عبیدہ، جن کی کنیت ابو عبیدہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کی تعریف کی، نعت ینعت تعریف بیان کرنا، تعریف کی تو کہا، تین شخص قریش کے ایسے ہیں، اصبح الناس وجوہا، چہرے کے اعتبار سے بڑے خوبصورت، واحسنها اخلاقا، اور اخلاق کے اعتبار سے بڑے اچھے، واثبتها حیاء، اور حیا کے اعتبار بڑے ثابت قدم، حیا کے اعتبار سے۔ ان حدثوک، اگر قریش، اہل قریش تم سے، اگر وہ تینوں یعنی ثلاث من قریش، قریش کے تین شخصوں جن کی تعریف کر رہے ہیں، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں اگر وہ تینوں شخص تم سے کوئی بات کہیں، لم یکذبوک، تو وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، وان حدثتہم، اگر تم ان سے کوئی بات کہو، لم یکذبوک، تو وہ تمہاری بات کو جھٹلائیں گے نہیں۔ کون ہیں وہ تین شخص؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ کان ابو عبیدہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اسلام میں پہلے سبقت کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے دوسرے ہی دن اسلام قبول کیا، التالی دوسرا، فی الیوم التالی دوسرے دن اسلام قبول کیا، لاسلام ابی بکر، ابو بکر کے اسلام کے، وکان اسلام علی ید الصدیق نفسی، اور ان کا اسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہی ہاتھ پر ہوا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ مضی بھی لے کر چلنا، ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو، اور عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن مظعون اور ارقم بن ابی ارقم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، فاعلنوا بین یدیہ کلمۃ الحق، تو ان سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ توحید کا اعلان کیا، فكانوا القواعد الاولى التي اقیم علیہا صرح الاسلام العظیم، تو یہ سب تھے، قاعدۃ جمع قواعد، بنیاد، تو یہ لوگ وہ بنیاد تھے، وہ پہلی بنیاد تھے، القواعد الاولی پہلی بنیاد تھے، التي اقیم علیہا جس پر رکھی گئی، صرح الاسلام العظیم اس بڑے اسلام کی بنیاد، یہ پہلی بنیاد، یہ سب لوگ پہلی بنیاد تھے جس پر بڑے اسلام کی عمارت تعمیر کی گئی۔ عاش ابو عبیدہ تجربۃ المسلمین القاسیہ فی مکہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تجربۃ حالات،
ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سخت حالات، تجربۃ القاسیہ، سخت حالات میں مکے میں زندہ رہے، منذ بدایتها الی نہایتها، شروع سے لے کر آخر تک، اور مسلمانوں اور سبقت کرنے والے مسلمانوں کی مدد کی، عنف تکلیف میں، وضراوتها ان کی پریشانی میں، وآلامها ان کے رنج میں، واحزانها اور ان کے غم میں، ما لم يعانه اتباع دین علی ظہر الارض، کتنی مدد کی؟ اتنی مدد کہ زمین پر رہنے والے دین کے کسی بھی متبعین نے اتنی مدد نہیں کی۔ فثبت للابتلاء، تو وہ آزمائش میں ثابت قدم ہو گئے، اور اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہر موقف میں، یعنی ہر وقت ہر جگہ۔ لکنہ محنت ابی عبیدہ یوم بدر، لیکن ابو عبیدہ کی بدر کے دن کی آزمائش، محنت جمع محن، آزمائش، فاقت بڑھ گئی، فی عنفها ان کی تکلیف میں، حسبان الحاسبین خیال کرنے والوں کے خیالوں سے آگے بڑھ گئی، وتجاوزت خیال المتخللین اور حساب کرنے والوں، گمان کرنے والے کے گمان سے بڑھ گئی، یا حسبان الحاسبین گمان کرنے والوں کے گمان سے بڑھ گئی، وتجاوزت خیال المتخللین اور خیال کرنے والوں کے خیال سے آگے بڑھ گئی۔ اب بتا رہے ہیں کہ کیا واقعہ پیش آیا بدر کے دن۔ کہہ رہے ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بدر کی طرف نکلے، انطلق نکلے، یصول بین الصفوف صولۃ، وہ صفوں کو چیرتے ہوئے حملہ کر رہے تھے، صال یصول چیرتے ہوئے حملہ کر رہے تھے، من لا یہاب الردى، ایسا لگ رہا تھا وہ کہ وہ تکلیف سے ڈر ہی نہیں رہے ہوں، ردا تکلیف، فہابہ المشرکون، تو مشرکین ان سے خوف کھا گئے، ہاب یہیب ہیبا ڈر جانا، مشرکین ان سے ڈر گئے، ویجول جال یجول چکر لگانا، اور وہ میدان میں ایسے چکر لگا رہے تھے، من لا یحذر الموت، گویا کہ وہ موت سے ڈر ہی نہیں رہے ہوں۔ تو فرسان قریش یعنی قریش کے گھڑ سوار ان سے ڈر گئے، اور وہ لوگ ان سے کنارے ہونے لگے، تنحا یتنحا، وہ لوگ ان سے کنارے ہونے لگے، کلما واجہو، جب ابو عبیدہ ان کے قریب آتے، یعنی جب ابو عبیدہ ان کے قریب آتے وہ ہٹنے لگتے تھے کفار و مشرکین۔ لیکن ایک شخص ایسا تھا، منہم ان میں سے، جعل یبرز لابی عبیدہ فی کل اتجاہ، برز یبرز ظاہر ہونا، جو ابو عبیدہ کے سامنے آ جاتا تھا، فی کل اتجاہ ہر جگہ میں، جہاں ابو عبیدہ جاتے وہ آ جاتے۔ سب لوگوں کا کیا حال کہ ابو عبیدہ جہاں جا رہے ہیں سب بھاگ جا رہے ہیں، لیکن ایک شخص تھا جہاں ابو عبیدہ جا رہے ہیں بالکل ابو عبیدہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا، فکان ابو عبیدہ یتحرف عن طریقی، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی اس سے بھاگ رہے تھے، ابو عبیدہ جہاں جا رہے ہیں سب ان سے بھاگ رہے ہیں، لیکن ایک شخص ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی اس سے ڈر رہے ہیں۔ تو یہ یتحرف عن طریقی، کسی کے راستے سے ہٹنا، ویتحاشا لقاءہ، تحاشا یتحاشا معنی اجتنب بچنا، اور ان کی ملاقات سے ابو عبیدہ بچ رہے تھے، ولج الرجل فی الہجوم، اور بعد آدمی لج یلج معنی ضد مصر ہونا، بالکل ڈٹا ہوا تھا ابو عبیدہ کے سامنے آنے میں، وَأَكْثَرَ ابو عبیدہ من التنحی، اور ابو عبیدہ بھی ہٹنے میں بہت زیادہ تیزی کر رہے تھے، وَسَدَّ الرَّجُلُ عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ الْمَسَالِكَ، معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اس آدمی نے، سد الرجل، آدمی نے بند کر دیا ابو عبیدہ پہ تمام راستے، اور ابو عبیدہ کے درمیان حائل ہو کر کھڑا ہو گیا، ابو عبیدہ کے درمیان اور اللہ کے دشمنوں کے قتال کے درمیان، یعنی ان کو قتال سے روک دیا، بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، چاروں طرف سے بند کر دیا راستہ۔ فلما ضاق به ذرعا، یہ ایک عمدہ تعبیر، ضاق به ذرعا، جب صبر کا پیالہ بھر گیا ابو عبیدہ کا، ضرب رأسه بالسیف ضربۃ، اس کے سر پر تلوار سے ایک مار ماری، فلقت ہامته فلقتین، تو اس کے سر دو ٹکڑے میں بٹ گئے، فخر الرجل صریعا بین یدی، تو وہ آدمی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے گر پڑا، لا تحاول ایھا القارئ الکریم ان تخمن من یکون الرجل السارع، حاول یحاول، کوشش کرنا، آپ کوشش مت کریے اے پیارے پڑھنے والوں کہ تم اندازہ لگاؤ، خمن یخمن تخمینہ کرنا، اندازہ لگانا، کہ تم اندازہ لگاؤ کہ یہ گرنے والا شخص کون تھا، اما قلت لک، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، بے شک حالات کی سختی خیال کرنے والوں کے خیالوں سے بڑھ گئی، اور حساب دانوں کے حساب سے آگے بڑھ گئی، وَلَقَدْ يَتَصَدَّعُ رَأْسُكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الرَّجُلَ السَّرِيعُ، اور آپ کے سر چکرا جائیں گے، صدع يصدع تصديع الرأس، سر کا چکرا جانا، اور آپ کا سر چکرا جائے گا جب آپ جانیں گے کہ گرنے والا شخص ہوا عبداللہ بن الجراح، وہ عبداللہ بن جراح تھے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے والد،